الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام
يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وساحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل ایمان میں حشر بر پا ہے کل ایمان لہو میں ڈوبا ہے. اہل ایمان میں حشر بر پا ہے تھر تھراتی ہے مسجد کوفہ. تھر تھراتی ہے مسجد کوفہ نفس محبوب حق تڑپتا ہے. اہل ایمان میں حشر بر پا ہے. آج ہے خون میں تر رخ امام. آج ہے خون میں تر رخ امام. خون سے رنگی علی کا سجدہ ہے. اہل ایمان میں حشر بر پا ہے. آج روح نماز روتی ہے. آج روح نماز روتی ہے. آج روزے کا دل دھڑکتا ہے. اہل ایمان میں حشر بر پا ہے. آج قرآن کی آس ٹوٹ گئی. آج قرآن کی آس ٹوٹ گئی.
آج اسلام بے سہارا ہے، اہل ایمان میں حشر برپا ہے۔ آج روتے ہے مرسل اعظم، آج روتے ہے مرسل اعظم، نفس احمد کا سر دو پارا ہے، اہل ایمان میں حشر برپا ہے۔ در پہ زہرا کے روتا ہے رضوان، در پہ زہرا کے روتا ہے رضوان، خاک روح الامی اڑاتا ہے، اہل ایمان میں حشر برپا ہے۔ صف ماتم ہے خلد کے سردار، صف ماتم ہے خلد کے سردار، سر سے سایہ پدر کا اٹھتا ہے، اہل ایمان میں حشر برپا ہے، کل ایمان لہو میں ڈوبا ہے، کل ایمان لہو میں ڈوبا ہے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کنزان زہرا سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے درمیان وہ رات آئی ہے جو شب ضربت امیر المؤمنین کہلاتی ہے، اور ایک اعتبار سے شب قدر بھی کہلاتی ہے، یعنی دو مناسبتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اگر شب قدر کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی اس رات ہمیں اور آپ کو شب بیداری کرنی ہے، اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ امیر المؤمنین کو سر اقدس پر ضربت لگی، اور یہ وہ رات تھی کہ جب مولا کائنات اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے، بی بی عرض کرتی ہیں کہ میں نے پوری رات اپنے بابا کو بے قرار دیکھا تھا، میرے بابا کبھی بستر سے اٹھتے تھے، کبھی لیٹ جاتے تھے، کبھی اٹھ کے ٹہلنے لگتے تھے، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے تھے، اور بابا کی یہ بے قراری مجھے بہت تڑپاتی تھی، مجھے بہت رلاتی تھی۔ یعنی خود جناب ام کلثوم کا بیان یہ ثابت کر رہا ہے کہ بی بی پوری رات جاگی ہیں، امیر المؤمنین پوری رات جاگے ہیں۔ شاید یہ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ آج کی رات میرے بچوں کے ساتھ آخری رات ہوگی، اور اب اس کے بعد اس دنیا سے مجھے جانا ہوگا، میری بیٹیاں اکیلی ہو جائیں گی۔ اور اگر پوری رات امیر المؤمنین اور ان کے بچے جاگ رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی آج کی رات دوسرے اعتبار سے شب بیداری کرنا ضروری ہے، یعنی دو مناسبتیں ہمارے پاس ہیں، ایک شب قدر کی اور ایک شب ضربت امیر المؤمنین۔ غم کی تاریخ بس اتنا کہتے ہوئے کہ جب شبہ قدر آتی ہے اور خود جب ذات امیر المؤمنین کا نام آتا ہے تو ہم اور آپ یہ جان لیں کہ امیر المؤمنین نے سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کیا ہے وہ علم ہے، اور شبہ قدر میں بھی جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، جب پوچھا گیا کہ شبہ قدر میں افضل ترین عمل کون سا ہے جسے کرنا چاہیے، تو جواب آیا کہ افضل ترین عمل علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی آج کی رات امیر المؤمنین کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ علم تھی، لہٰذا مولا کائنات نے اپنے دور میں یہ جملہ کہا بھی ہے کہ مولا کے دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ مولا جتنا جانتے تھے اتنا مولا سے کسی نے پوچھا نہیں، اور اگر کوئی پوچھ لیتا تو امیر المؤمنین
1400 سال پہلے آسمان کے راستوں کو بتا دیتے. ہاں اسی لیے امیر المؤمنین نے جب علم کو پسند کیا اور شب قدر میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ علم حاصل کرو، میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے اعمال قرآن سے پہلے ہم اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے وہ سورے جو شب قدر میں پڑھنے کی جن کی تاکید کی گئی ہے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، تاکہ جب ہم وہ سورے پڑھیں تو ہمیں اس میں پڑھنے میں تھوڑی سی دلچسپی بھی ہو، وہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس سورے کو پڑھ کر ہمارے دل میں تھوڑا سا سکون بھی حاصل ہو کہ نہیں ہم اس سورے کو جانتے ہیں. یعنی کون سی سورہ؟ سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ دخان. ان 3 سوروں کو ایک مختصر بلٹ پوائنٹ آپ سمجھ لیں، سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا اعمال قرآن انجام دیں گے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں میں سورہ دخان کی فضیلت، یا آپ یوں کہہ دیں کہ اس کے اللہ نے پیغامات کیا دیے ہیں، اس پر بات کروں تو سورہ دخان وہ سورہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوا اور 59 آیات اس میں موجود ہیں. حوامیم سورے جو ہیں، جو 7 سورے، حوامیم سورے ان کو کہتے ہیں کہ جو حامیم سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو حوامیم سورے میں سے یہ 5واں سورہ ہے. ٹوٹل حوامیم سورے 7 ہیں، اور اس سورے میں اللہ نے سب سے زیادہ توحید کے بارے میں بات کی ہے. نزول قرآن کی آیات بھی اس میں موجود ہیں. یعنی اس سورے کی دوسری ہی آیت میں اللہ نے نزول قرآن کا تذکرہ کیا ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے کتاب مبین کو مبارک راتوں میں نازل کیا ہے. لہٰذا اس سورے کو پڑھنے کی تاکید کی گئی شب قدر میں. اگر اس سورے کی ہم اور آپ فضیلتوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ دخان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ یا جمعہ کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو بہشت میں ایک گھر بنا کر دے گا. یعنی ایک بار اگر ہم نے اس سورے کو پڑھا یا شب جمعہ یا جمعہ، ایک گھر جنت میں تیار ہے. اب جس کو جتنا گھر جنت میں چاہیے وہ اتنی بار شب جمعہ یا روز جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے. صحیح. اور اس کے بعد دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ سورہ دخان کو رات میں پڑھ کر سو جائے گا تو وہ اس عالم میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 ملائکہ مغفرت طلب کر رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ایک استغفار ہم خود اپنے لیے کریں اس کا مقام الگ ہے، ایک استغفار وہ ہے کہ جو ملائکہ ہمارے حق میں کریں اس کا مقام الگ ہے. ملائکہ اللہ کی معصوم عن الخطا مخلوق ہے، اور اگر وہ مخلوق ہمارے حق میں دعا کر دے، ہمارے حق میں استغفار کرے تو کیا مقام اور کیا منزلت ہوگی. بہرحال تیسری حدیث فرمایا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کو اپنی واجب یا نافلہ نماز میں پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو امن و امان میں ہوں گے، جس کے سر پر عرش الہی نے سایہ کیا ہوگا، اور جس کا حساب و کتاب بہت آسانی سے لیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے. یعنی وہ اصحاب یمین میں شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ. صحیح. اور اگر اب ہم دیکھیں سورہ دخان میں دخان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. ہاں، اور اس کی شان نزول بھی اس 2 طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ دھواں یہ لفظ لیا گیا ہے، خود اس سورے میں موجود ہے یہ لفظ، اسی لیے اس کو دخان کہا جاتا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں شان نزول کے اعتبار سے تو پہلی شان نزول میں یہ بتایا گیا کہ کفار قریش جو تھے انہوں نے نبی کو اتنی اذیتیں دی تھی کہ ایک مقام وہ بھی آیا جب نبی نے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار عالم بس یہ اب ان کا کچھ کر دو. ہاں، اللہ سے جب فریاد کی کہ معبود انہوں نے بہت زیادہ مجھے اذیت دی ہے، میں ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں، اور اے پروردگار عالم ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو برادران یوسف کے ساتھ ہوا تھا. یعنی جناب یوسف کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قحط سالی ہو گئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، اناج کے لیے پریشان ہو گئے تھے. تو اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو سنا، اور سننے کے بعد اب جب
کفار قریش پر عذاب نازل ہوا ہے قحط کا، تو وہ اتنا سخت تھا کہ وہ بھوک اور پیاس کی عالم میں صرف آسمان کی جانب دیکھتے تھے، اور جب آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو انہیں دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، چاروں جانب صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ ویسے بھی انسان جب بھوک اور پیاس کی عالم میں ہوتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے دھواں ہی نظر آتا ہے، صحیح۔ اور لہٰذا وہ سارے لوگ جو ہے پریشان ہو کر نبی کے پاس آئے اور آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے محبت کرنا سکھایا، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، اور اب ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس بد دعا کو واپس لے لیں تاکہ یہ جو قحط ہے ہمارے اوپر سے وہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کیونکہ رحمت للعالمین تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی اس بد دعا کو اللہ کی خدمت میں کہا کہ خدا بس ان پہ رحم کر دینا، واپس لے لیا، اور اس کے بعد جب ان کے حالات ٹھیک ہوئے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، قحط ختم ہو جائے گا، بارش ہو جائے گی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، بارش ہوئی، لیکن یہ جیسے تھے ویسے رہ گئے، یہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور ایمان نہیں لے کر آئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ دخان ایک دھواں، یہ جب کائنات ختم ہونے کے مرحلے پر ہوگی، یعنی جب قیامت کے بالکل آثار نمودار ہوں گے، بہت قیامت نزدیک ہوگی، تو کائنات میں ہر جگہ پر جو ہے نا، آسمان میں اور مشرق اور مغرب میں دھواں دھواں چھا جائے گا، جو ایک علامت ہوگی، ایک سمبل ہوگا کہ اب قیامت بہت نزدیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو دخان کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم حذیفہ یمانی کی اس روایت پر نظر کریں کہ جس میں حذیفہ یمانی نے یہ بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دخان یعنی دھوئیں کے بارے میں سوال کیا، تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے، قیامت کے آثار میں سے 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ قیامت بہت نزدیک ہے، جس میں سے سب سے پہلی نشانی دجال کا ظاہر ہونا، دوسری نشانی حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، اور تیسری نشانی زمین پر چاروں طرف سے دھواں ہو جانا، یعنی ہر جگہ پہ دھواں۔ اور ایک چوتھی نشانی بھی نبی نے ارشاد فرمائی، کہا سرزمین عدن کی گہرائیوں سے آگ کا نکلنا۔ تو یہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد تم سمجھ جانا کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ حذیفہ یمانی پوچھتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ دھواں، یہ دخان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 کو پڑھا، جس میں لفظ دخان آیا ہے، اور پڑھ کر بتایا کہ دخان وہ دھواں ہوگا جو مشرق اور مغرب کی کو اپنی طرف سے پوری طرح لپیٹ لے گا، یعنی چاہے وہ مشرق کی طرف دیکھو چاہے مغرب کی طرف دیکھو، چاروں طرف دھواں ہی نظر آئے گا، اور یہ دھواں 40 شب و روز چھایا رہے گا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے مومنین جو ہوں گے وہ سردی اور زکام کے بیماری میں مبتلا ہوں گے، اور جو غیر مومن ہوں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے شکم میں، ان کے اندر یہ دھواں سما جائے گا، اور بعد میں پھر یہ دھواں ان کے کان سے ظاہر ہوگا، یعنی کان سے دھواں نکلے گا۔ یہ سورہ دخان کی ایک مختصر سی آپ سمجھ لیں کہ تعارف ہے، مختصر سی ہم نے اور آپ نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا، اور صرف یہ سمجھ لیں کہ سورہ دخان میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتانا چاہا ہے کہ دیکھ لو ایک دن یہ کائنات ختم ہو جانے والی ہے اور تمہیں پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ دوسرا سورہ جس کو ہم اور آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، جس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مکی سورہ ہے، 69 آیات اس میں موجود ہیں، اور اس سورہ میں پروردگار عالم نے جو نام لیا گیا ہے سورہ کا آیت نمبر 41 میں، کیونکہ عنکبوت لفظ آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو، یعنی مکڑی کو۔ اس میں اللہ نے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں پر یقین کرتے ہیں، دوسرے خداؤں کو اپنا خدا بناتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم جان لو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنا خدا بنایا ہے وہ ایک دم مکڑی کے گھر کے جیسے ہے نا، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس کی طرح ہے، ان کا سہارا بالکل ویسا ہی ہے۔ اللہ نے کیوں مکڑی کے گھر کی مثال لی ہے؟
اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جانوروں کو دیکھو آپ، پرندوں کو دیکھو، وہ اپنا گھر بناتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے گھر میں ایک در ہوتی ہے، دیوار ہوتا ہے، چھت ہوتی ہے نا۔ جانور بھی اپنا گھر بناتے ہیں تو چھت والا بناتے ہیں، یعنی کچھ اس میں اسٹور کر کے کوئی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، بارش ہوئے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، سردی ہو تو وہ اپنا پروٹیکشن کر سکیں۔ لیکن ہم جب مکڑی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا گھر ہوتا ہے کہ نہ اس میں دیوار ہے، نہ چھت ہے، نہ کسی طرح کی کوئی چیز کو جمع کر کے اس گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ عجیب اور اتنا نازک کہ تیز ہوا بھی چلے تو وہ گر جاتا ہے، ایک دھواں اسے لگ جائے تو وہ زمین پر چلا آتا ہے، ایک پھونک بھی انسان مارے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو تمہارے سہارے ہیں، یہ عنکبوت یعنی مکڑی کے گھر کے جیسے ہیں، ان کو ایک پھونک مارو تو ختم ہو جائے گا۔ سب سے مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ اور اس سورے کے پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ عنکبوت کو پڑھتا ہے اس کے حصے میں تمام مومنین اور تمام منافقین کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی مومن اور جتنے بھی منافق ہیں سب کو جمع کریں، ان کی جتنی بھی تعداد ہوگی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، اور اس کے بعد وہ جتنا نمبر آئے گا اتنے حسنات اللہ عنایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام کی، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ماہ رمضان کی 23ویں شب قدر کو سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کر لے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی مولا قسم کھا رہے ہیں، میں قسم خدا کی کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر جنت واجب ہوگی، جنت اسے ملے گی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اس قسم کھانے سے خوف بھی نہیں کھا رہا ہوں کہ یہ میں نے قسم کھائی ہے تو اللہ میرے نامہ اعمال میں کسی طرح کی کوئی گناہ یا خطا لکھے گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں سورہ بہت زیادہ عظیم، بہت زیادہ پروردگار عالم کو پسند، ان دونوں سوروں کو اللہ نے بہت زیادہ اپنے قریب رکھا ہے۔ عظمت اتنی زیادہ ہے ان سوروں کی کہ اللہ ان سوروں کے بدلے ان کی تلاوت کرنے والوں کو جنت میں جگہ عنایت کرے گا۔ اس کے بعد ہم اگر اس سورہ عنکبوت کی پیغامات کو دیکھیں، تعلیمات کو دیکھیں کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، تو سورہ عنکبوت کی ہم سب سے پہلے دوسری ہی آیت کو دیکھیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ان سے کہہ دو کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم ان کو ان کے ایمان میں آزمائیں گے نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، ہم ان کو ان کے اعمال میں، ان کے ایمان میں آزمائیں گے، آزمائش لی جائے گی۔ امتحانات الہی کا ہر ایک سے انداز الگ ہوتا ہے۔ اللہ کسی سے ایسا امتحان لیتا ہے کہ اس کو گناہگاروں کے درمیان رکھ دیتا ہے، زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے، اور پھر اللہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں تم گناہگاروں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا پا رہے ہو یا نہیں پا رہے ہو۔ دوسرا، اللہ کسی کو اتنی دولت دیتا ہے کہ پھر وہ اٹھتے بیٹھتے سوائے دولت کے اور کچھ نہیں دیکھتا، اور اللہ پھر ان کی آزمائش ایسے کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو دولت تم کو دی جا رہی ہے اس دولت کا تم صحیح استعمال کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اور تیسرا، اللہ ایسے آزماتا ہے کہ کسی کو اتنا غریب کر دیتا ہے کہ غربت میں وہ انسان در بدر کی ٹھوکر کھاتا ہے، اور اللہ اس غربت میں اسے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس غریبی میں بھی تم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یعنی ذات الہی پر تمہارا یقین ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ انسان کو ان کی اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، ان کے علم کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، ہر ایک کی آزمائش اللہ الگ لیتا ہے، لیکن ہر کسی کو ان کے ایمان میں آزمایا جائے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے آزمائش والی، یہ جناب قمبر کے لیے، جناب عمار یاسر کے لیے، جناب میثم تمار کے لیے، ان ہستیوں کے لیے آئی ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے کیسے اپنے ایمان میں امتحان دیا ہے، اور اپنے ایمان کا امتحان دیتے ہوئے کیسی صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ خود جناب سمیہ نے کس قدر اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہی۔ اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے
نہیں دیا. خوب اس کے بعد اس سورہ کی جو ایک بہت خوبصورت آیت ہے جس میں آیت نمبر 45 جس میں اللہ نے یہ کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز وہ ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہے نا. اس آیت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نبی نے فرمایا کہ فرض کرو ایک انسان ایسا ہو کہ جس کا گھر ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں سامنے اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، ایک ندی ہو، اور وہ انسان دن میں 5 مرتبہ اس ندی سے نہاتا ہو، وہ جو نہر ہے اس میں وہ جا کے غسل کرتا ہو. اس کے بعد ابھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان ایسا کرتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ اس ندی میں جا کر نہاتا ہے، جو پاک اور پاکیزہ ندی ہے جس کا پانی بہت صاف ہے، تو کیا اس کے جسم پر کسی طرح کی کوئی گندگی رہ جائے گی؟ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ نہیں رہ جائے گی، وہ بالکل صاف رہے گا. ارشاد ہوا کہ نماز بالکل ایسی ہی ہے، نماز اس پاک نہر کے جیسی ہے کہ جس میں اگر انسان روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر، اس کے روح پر کسی طرح کی کوئی گندگی کا اثر باقی نہیں رہ جاتا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں اور کتنی آسانی سے نبی ان کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی سورہ میں آیت نمبر 57 میں اللہ نے ایک اعلان کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر کسی کو یہاں سے چلے جانا ہے نا. یعنی خدا نے یہ بھی بتا دیا شب قدر کہ دیکھیں آپ تقدیر لکھوا رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ آپ کے مقدر میں اس سال آپ کی موت ہو. ہاں، لہذا راضی رہنا، اللہ کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا، شکایت نہ کرنا کہ یہ مقدر میں کیا لکھ دیا گیا، جو وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھے اس پر ہم راضی رہیں. آخری سورہ روم، اور سورہ روم کے لیے کہا گیا کہ یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 60 آیات موجود ہیں. اور اس سورہ کی فضیلت کے لیے وہ ایک حدیث جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں مولا نے قسم کھا کے کہا کہ 23ویں شب قدر کو اس سورہ کو پڑھنے والے کے لیے اللہ بہشت ضرور عطا کرے گا ان کو. اور پھر دوسری ایک حدیث ہے نبی کریم کی، نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر سورہ روم کو پڑھتا ہے تو ہر وہ فرشتہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ آسمان پر ہو، اللہ ان فرشتوں کے برابر، ان فرشتوں کی تعداد کے برابر انہیں اجر دیتا ہے. اور اگر جس دن اس نے پڑھا ہے سورہ روم کو، یا جس رات اس نے پڑھا ہے، تو اس رات اور اس دن اگر اس سے کوئی چیز تلف ہو گئی ہے، کوئی چیز اس کی کھو گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی نیکیاں کرنے سے وہ بیچارہ رہ گیا، نیکی کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر پا رہا ہے، تو اس نیکی کا اجر بھی اس کو دے دیا جائے گا، یعنی اس کی تلافی کر دی جائے گی. اس قدر اس سورہ کو پڑھنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے. اس سورہ میں اللہ نے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ کہ جب اللہ چاہتا ہے نا کسی کو کامیابی دینا، کسی کو فتح دینا، تو پھر پروردگار عالم اعلان کرتا ہے قرآن میں کہ عنقریب تم صبر تو کرو، عنقریب اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور ہم دیکھیں اگر شان نزول میں، تو جس وقت نبی مکے میں زندگی گزار رہے تھے اور مومنین کی تعداد بہت کم تھی، اس وقت ایرانی جو نبی کا دور تھا، اس دور میں ایران میں کفار رہتے تھے، یعنی مسلمان ملک نہیں تھا وہ. اور اس دور میں جب وہاں پہ بت پرست لوگ رہتے تھے، مشرک لوگ رہتے تھے، وہاں رومیوں سے، یعنی روم والوں سے جب ان کی جنگ ہوئی، اور روم والے کیا تھے؟ عیسائی تھے، صاحب کتاب تھے نا، ان کے پاس بائبل ہے، تو صاحب کتاب تھے. جب روم والوں نے ایران والوں پر اٹیک کیا تو اس اٹیک میں ایران والے جیت گئے، یعنی ایران اور روم میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایران والے جیت گئے تھے. اور جب ایران والے جیت گئے، روم والے ہار گئے، تو نبی کے اطراف رہنے والے جو کفار تھے ان لوگوں نے خوشی منائی، اور خوشی منا کر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب اگر روم ہار گیا ہے، جو صاحب کتاب ہے، اللہ کی آسمانی کتاب ان کے پاس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی ہار جائیں گے.
ایران جیت گیا، وہ بت پرست ملک ہے، اور وہ اگر جیت گیا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی جیت جانے والے، یعنی وہ اس طرح سے خوشی منا رہے تھے کہ ہم جیت جانے والے ہیں۔ جب کفار نے خوشیاں منائی تو جتنے بھی نبی کے ساتھ تھوڑے سے مومن تھے ان کے دل میں درد ہوا، ان کے دل میں تکلیف ہوئی کہ یہ کیسی بات ہے نا، نبی دیکھیں نا آپ یہ کیسی خوشی منا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے سورہ روم میں اعلان کیا کہ غلبت الروم، آپ اے نبی صبر کریں، ایک دن روم کو کامیابی حاصل ہوگی، یعنی اللہ غیب کی خبر دے رہا ہے قرآن میں اور یہ بتا رہا ہے کہ روم جیت جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اے میرے حبیب اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ وہ غم نہ کریں کہ ایک دن وہ مسلمانوں کی جیت ہوگی، اسلام جیت جائے گا، اسلام کامیابی کی منزلوں کو پا لے گا۔ اور اس طرح سے اللہ نے بہت ساری خبریں دی اور دلاسا دیا کہ ایک دن اسلام جیت جانے والا ہے۔ اور پھر اس سورے میں پروردگار نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، اور ان نشانیوں میں سے خداوند کریم نے ایک نشانی جو بیان کی وہ یہ بھی بیان کی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی سورے میں آیت نمبر 38 میں اللہ نے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اپنی قرابت داروں کا ان کا حق جو ہے وہ ادا کر دو۔ یہ ایک سورہ روم شب قدر میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس سورے کی آیت نمبر 38 میں اللہ کہتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کر دو۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی نے فدق حضرت زہرا کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان تھا کہ حق ادا کر دو اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا، اور لہٰذا نبی نے بی بی کا جو حق تھا اسے ادا کیا۔ اور سورہ روم کی یہ آیت ہمیں اس شب قدر میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ شبہائے قدر میں عبادت الہی سے پہلے لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، ہے نا، لوگوں کے حق کو ادا کریں۔ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کریں، اس لیے کہ حقوق الہی میں اگر کوتاہی ہو بھی جائے تو پروردگار عالم اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق الناس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو جب تک وہ انسان معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی انسان کو معاف نہیں کرتا۔ عجب نا، کتنا درد ہے اس آیت کے حکم میں۔ اور ہم جب شبائے قدر میں لوگوں کے حق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے ادا کرتے ہیں نا، جب ہم لوگوں کے حق میں ادائیگی کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو سوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے راضی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری معافی مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام کی سٹوری پہ ہم اور آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا واٹس ایپ کے وہ گروپ جہاں پر ہم لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس گروپ میں کون لوگ ہیں، ان سے کبھی ہماری کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا، کوئی ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، ہم اس گروپ میں معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی سے ناراض نہیں ہے، ان میں سے ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، ان میں سے ہم سے کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوا، ہم کس چیز کی معافی مانگتے ہیں؟ معافی اگر واقعاً شبائے قدر میں اعمال سے پہلے مانگنی ہے تو جس سے حقیقت میں آپ ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، اور جو حقیقت میں آپ سے ناراض ہے، جس کا حق آپ سے ضائع ہوا ہے، اس سے معافی مانگ لیں، سامنے سے روبرو ہو کر معافی مانگ لیں۔ کتنا عجب اجر بتایا گیا ہے معاف کر دینے والوں کا۔ آج کی رات کسی سے ناراض ہے، درگزر کر دے، معاف کر دے، اللہ کے لیے، امام زمان کے لیے، اس لیے کہ شبائے قدر امام زمان سے منسوب ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں گے، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی، امام کا ظہور آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر امام جلدی آ جائیں گے، ہے نا۔ اور بس یہ کہتے ہوئے کہ اجر کیا بتایا گیا، روز محشر ایک ایسا گروپ ہوگا جو شہیدوں کو پیچھے کر دے گا اور آگے چلا جائے گا، جو مجتہدین کو پیچھے کر دے گا اور آگے چلا جائے گا، جو صدیقین کو پیچھے کر دے گا اور آگے چلا جائے گا۔
سوال کیا جائے گا اہل محشر میں کہ یہ کون ہے؟ شہید لائن لگا کے کھڑے ہیں، مجتہد لائن لگا کے کھڑے ہیں، صدیق لائن لگا کے کھڑے ہیں، اور یہ آگے چلے گئے، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ جواب آئے گا، وہ خود یہ جواب دیں گے کہ ہم وہ تھے کہ جنہوں نے زمین پر ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن لوگوں نے ہمیں اذیت دی تھی، جنہوں نے ہمیں تکلیف دی تھی، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور آج اللہ نے اس کا اجر یہ دیا ہے کہ آج ہم شہیدوں سے بھی آگے نکل گئے، آج ہم صدیقین سے بھی آگے نکل گئے۔ لہٰذا آج شب قدر اعمال قرآن انجام دینے سے پہلے ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائی بہن میں جو بھی ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی طلب کریں اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ یہ سب سے افضل عمل ہے نا۔ ایک عمل ہو گیا علم حاصل کرنا، جو ہم نے کہیں کچھ حد تک علم حاصل کیا قرآن کا، اور نزول قرآن کے موقع پر قرآن کا علم حاصل کیا، اللہ اس کا اجر ہمیں اور آپ کو عنایت کرے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل اعمال قرآن سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کو سوری کر دیں۔ تیسرا عمل اعمال قرآن کے انجام دینے سے پہلے صدقہ دیں۔ ہاں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ نکال سکتے ہیں، کیپیسٹی جتنی آپ کی ہے، وہ ایک صدقہ نکالیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ شب قدر اعمال انجام دینے جا رہے ہیں تو صدقہ پہلے حقدار تک پہنچا دیں، کیونکہ روایات سے یہ ثابت ہے، علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ صدقہ کنسیڈر ہی نہیں ہوتا ہے جب تک حقدار تک پہنچے نہیں۔ ہاں، وہ صدقہ تب تک صدقہ مانا ہی نہیں جاتا، یعنی جس نیت کے لیے آپ نے صدقہ ریموو کیا ہے، نکالا ہے، جب تک وہ حقدار تک نہیں پہنچتا تب تک آپ کی وہ نیت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر آفت سے بچنے کے لیے آپ نے نکالا ہے، مصیبت سے بچنے کے لیے نکالا ہے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے نکالا ہے، تو اس کا اثر کب ہوگا؟ جب وہ صدقہ حقدار تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اعمال شب قدر کرنے سے پہلے آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنا صدقہ پہلے حقدار تک پہنچاؤں، اس کے بعد اعمال انجام دوں۔ ہم اعمال شب قدر میں صرف قرآن کے اعمال انجام دینے والے ہیں، اور قرآن کے اعمال کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ اپنے دل میں نیت کریں کہ پروردگار عالم جس نے بھی میرا دل دکھایا تھا، جس نے بھی مجھ پر ظلم کیا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگے یا نہیں مانگے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے بھی، بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ لیکن ہم اگر اس علی کے چاہنے والے ہیں، مصائب انشاءاللہ میں اعمال کے درمیان بیان کر دوں گی، لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کریں کہ اگر ہم اس امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں کہ جو ایسا کرم کرنے والے مولا ہیں کہ قاتل پکڑ کر لایا گیا ہے، قاتل کو جس نے ضربت لگائی ہے، جس نے تلوار کو زہر میں بجھایا تھا اور حالت سجدہ میں مولا کے سر پر ضربت ماری، اس طرح کے سر پاش پاش ہو گیا، ہاں خون بہنے لگا، درد اتنا تھا کہ مولا مسجد کوفہ کی خاک اور مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہے تھے، اس قدر اذیت۔ اور اس اذیت کے بعد، اس تکلیف کے بعد جب قاتل پکڑ کے لایا گیا، ابن ملجم کو جب پکڑ کر لایا گیا، تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسے شربت پلا دو، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ اسے جب باندھا گیا زنجیروں میں اور وہ کراہ رہا تھا، تو مولا نے کیا فرمایا؟ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اس کے کراہنے کی آواز مولا نہیں سن سکتے۔ جب میری زندگی قربان ہو جائے ذات امیر المؤمنین پر، ہم پوری زندگی بھی اگر علی کو سمجھنا چاہیں سمجھ نہیں سکتے، ہم مولا کے کردار کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی کیسے سمجھے گا؟ ہاں، رکھ فاقہ جو غریبوں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے؟ کاسے شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے، جس نے قاتل کو پلایا ہے، ہاں اس کو کیسے کوئی سمجھ سکے گا؟ کوئی انسان ذات علی کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور اگر میرے مولا کا کردار ایسا ہے کہ وہ قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار ایسا تو ہو کہ ہم اپنے بھائی کو گلے لگا لیں، ہم اپنی بہن کو گلے لگا لیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں۔ شب قدر یہی پیغام لے کر آئی ہے، اور ہم
اسی نیت کے ساتھ کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں نا. ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو امام معاف کر کے آج اپنی نگاہ کرم امام ہم پر کریں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے انہیں معاف کر دیں. اور چوتھی چیز جس کا آج خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جیسے شب عاشور ہم امام زمان کا صدقہ نکالتے ہیں، مولا کا دل بڑا وزنی ہو جاتا ہے، مولا کا قلب مطہر ایک درد ہے نا مولا کے دل میں. اس درد کو کم کرنے کے لیے، اس قلب کی وزن کو کم کرنے کے لیے ہم امام زمان کا بھی صدقہ نکالیں. اور شب قدر امام زمان سے منسوب آج کی رات امام زمان کی یتیمی کی خبر لے کر آ رہی ہے، لہٰذا امام زمان کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے امام زمان سے ہم توسل کریں، امام کی خدمت میں پرسہ پیش کریں. اور بس اسی کے ساتھ ہم اور آپ اعمال قرآن کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب قرآن کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور ایک مختصر سی دعا جو بتائی گئی اس دعا کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى ولا يخاف ويرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار. حاجت طلب کریں. قرآن مجید کو کھول کر اپنے سر پر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد عارف بحقك منك. 10 مرتبہ بکا یا اللہ، 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 بکا یا اللہ جل جلالہ و جل شانہ. اگر کوئی یا اللہ کہہ کے اپنی حاجتوں کو مانگتا ہے، لفظ اللہ میں وہ طاقت ہے کہ اس نام کو دہرانے کے بعد جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے پروردگار عالم ضرور عطا کرتا ہے. روایات میں ہے کہ اگر کوئی 100 آیت پڑھ کے 7 مرتبہ فقط یا اللہ کہہ کے پہاڑ سے کہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. ہم نے 10 مرتبہ اللہ کہا ہے. آپ اس وقت جو بھی حاجتیں طلب کرنا چاہتی ہیں طلب کریں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ پہنچے ہیں. ہم ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینے جا رہے ہیں. وہ نبی کے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ نبی کہ جن کو دنیا والوں نے اذیتیں دی، جن کو تکلیف دی گئی، جن پر پتھر برسائے گئے، جن کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، جن کو حالت نماز میں اذیت دی گئی. پروردگار عالم ایسا صبر نبی کے قلب پر اتارتا ہے کہ ان تمام مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں. اور اللہ سے آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے پہلے ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے صبر مانگے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. لہٰذا صبر کو مانگتے ہوئے بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. در علی. اور آج کی رات
در علی پر پہنچ کر ہم اور آپ وہ مرحلہ، وہ منزل، وہ مصائب یاد کریں کہ جب امیر المؤمنین کے سر اقدس پر ضربت لگی، ضربت لگنے کے بعد امیر المؤمنین نے جب کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے، اور جب فضا میں ایک آواز گونجی قد قتل امیر المؤمنین، بیٹیاں تڑپ گئی، دوسری جانب مسجد میں امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے حسن سے اشاروں میں کہا میرے لال پہلے نماز مکمل کرا دو۔ نماز مکمل کرانے کے بعد جب امام حسن نے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، مولا نے آنکھیں کھول کر دیکھی میرا بیٹا حسن روتا ہے، تڑپ گئے، آواز دی میرے لال حسن یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ صبر کا مقام ہے۔ دوسری جانب مولا نے دیکھا امام حسین بھی روتے ہیں تو مولا حسین سے بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا میرے لال حسین یہ رونے کا مقام نہیں، یہ صبر کا مقام ہے۔ مگر جب اسی امیر المؤمنین کو، انہی مولا کو جب گھر لے جایا گیا، گھر کی دہلیز پر پہنچ کر چیخ مار کر روئے، کسی نے سوال پوچھا مولا ابھی تو آپ اپنے بیٹوں کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، مولا اب آپ خود گریہ کر رہے ہیں۔ تڑپ کر مولا نے آواز دی کہ جیسے ہی میں گھر کی دہلیز پر پہنچا میرے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز آئی، علی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، میں کہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ، اب زینب کا رونا، زینب کا گریہ برداشت نہیں کر پا رہے، اے مولا 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا، آپ کی یہی بیٹی ہوگی، نہ محرموں کے درمیان میں مقنع چادر زینب کو لایا جائے گا، منادی ندا دے گا تماشائیوں، مولا کیسے برداشت کیجیے گا؟ بعلین بعلی بعلین بعلی بعلین بعلی بعلین بعلی بعلین بعلی علیہ الصلاۃ والسلام۔ در فاطمہ شب قدر حضرت فاطمہ کو کہا جاتا ہے۔ شب قدر، ایک شب قدر یہ ماہ رمضان کی رات ہے، اور دوسری شب قدر حضرت زہرا کی ذات گرامی ہے، اور دونوں شب قدر چاہے وہ ماہ رمضان کی شب قدر ہو، رمضان کی راتیں ہوں اس میں بھی مقدر بنتے ہیں، اور چاہے وہ در سیدہ ہو اس میں بھی مقدر بنتے ہیں۔ در سیدہ وہ در ہے جہاں ملائکہ نے بھی اپنے مقدر کو سنوارا ہے، جہاں فرشتوں نے بھی اپنے مقدر کو بنایا ہے، لہٰذا آج در زہرا سے اپنے لیے بھیک مانگے، اے بی بی بس ایک دعا ہے آپ راضی ہو جائے، بی بی بس ایک دعا ہے اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ وہ پردہ اٹھائے، وہ ظہور کرے، پروردگار عالم تجھے حضرت زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، وہ بی بی کے پسلیاں ٹوٹ گئی مگر کبھی علی سے نہیں کہا کیا درد ہے میرے مولا کے کلیجے میں، کتنی اذیتیں دی گئی کہ کائنات کے مظلوم ترین مولا علی کو کہا گیا سب سے مظلوم اگر کوئی امام گزرے ہیں وہ امیر المؤمنین، اور مولا کی تنہائی میں مولا کا ساتھ دینے والی حضرت زہرا اس طرح سے ساتھ دیا کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئی مولا نے قبر میں رکھا، قبر کو بند کرتے ہوئے مولا نے جو خطبہ دیا نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زہرا کو آپ کے حوالے تو کر رہا ہوں مگر اب علی کبھی سو نہیں پائے گا، علی تنہا ہو گیا، علی کی قوت ختم ہو گئی، پوری کائنات مشکل میں علی کو پکارتی ہے، اور علی اپنی مشکلوں میں حضرت زہرا کو آواز دیتے ہیں۔ انہی بی بی کے در پہ ہم پہنچے ہیں، ہم ان کا واسطہ اللہ کو دینے جا رہے ہیں، آپ کو جو مانگنا ہے اس وقت مانگے، حضرت زہرا کے طفیل اللہ آپ کو ضرور عنایت کرے گا۔ بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ
بفاطمة 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 سلام اللہ علیہا۔ در امام حسن، وہ در کہ جن کے در پر ہمیشہ سفرہ لگا تھا، کبھی مولا کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، اپنے گھر کا سامان بیچ دیا مگر غریبوں کو کھلاتے رہے، مسکینوں کا سہارا بنے رہے۔ آج در امام حسن پر پہنچ کر ہم اللہ سے کہیں پروردگار عالم، تجھے امام حسن کے دسترخوان کا واسطہ شب قدر میں بس مقدر میں شیعان علی کے اتنا لکھ دینا کہ شیعان علی کبھی کسی ذلیل و رسوا کا محتاج نہ بنے، کبھی کسی ذلیل کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پروردگار بس اتنا دے دینا، بس اتنی عطا تیری میرے ہمارے ساتھ رکھنا کہ ہم عزت سے حلال روزی کھا سکیں۔ پروردگار عالم، امام حسن کی مظلومیت کا واسطہ پوری کائنات میں سب سے پہلا جنازہ اور شاید ایک ہی تنہا جنازہ وہ تھا کہ جو گھر سے نکلنے کے بعد واپس آیا، اتنے تیر برسائے گئے، کفن رنگین ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا جناب زینب کبریٰ نے کس طرح سے تیر نکالے ہوں گے۔ ہائے بی بی کا مقدر، ایک بھائی کے لاشے پہ تیر، ایک بھائی کا لاشا تیروں پہ دیکھا۔ امام حسن کو پکارتے ہوئے، ان کا وسیلہ دیتے ہوئے ہم ان کے نام کو اس طرح سے لیں گے: بالحسن 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 علیہ الصلاۃ والسلام۔ در امام حسین، سبحان اللہ، بڑی آرزو تھی، بڑی تمنا تھی، بلکہ ہے کہ کاش کربلا میں ہوتے۔ اللہ شب قدر میں تجھ سے مانگ رہے، تو جو کچھ بھی دے دے راضی ہے، مگر مانگنا ہے اس شب قدر اپنی جانب سے، آپ تمام لوگوں کی جانب سے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ شب قدر ہم نے اپنے وطن میں انجام دے دیا، لیکن اگلی شب قدر تک اگر تو ہمیں زندہ رکھے تو آبال شب قدر ہمیں امام حسین کے حرم میں کرنا نصیب فرمانا۔ بڑی تمنا ہے کہ شب قدر ہو، در حسین ہو، اور ہم اپنے سر پر قرآن کو رکھ کر امام حسین کی جانب حسرت سے دیکھیں۔ ممکن ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہی امام ہم پر نگاہ کرم کر دے، وہ مظلوم آقا، وہ مظلوم مولا کہ جسے قرآن سے اس قدر محبت تھی، اس قدر عشق کیا قرآن سے کہ سر قلم کر دیا گیا، نوک نیزہ پہ چڑھا دیا گیا، مگر نوک نیزہ سے بھی قرآن سناتے رہے۔ پروردگار عالم، امام حسین نے جو قرآن سے عشق کیا ہے، اس عشق کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بھی قرآن کا عاشق بنا دے، ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنے والا۔ آج ہمارے لبوں پر اہل بیت کا نام ہے، سر پر قرآن ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ لبوں پر قرآن تاکہ لبوں کے ذریعے سے یہ اہل بیت ہمارے دل میں سما جائیں۔ سر پر قرآن یعنی اس سر پر قرآن رکھ کر ہم اپنے ذہنوں میں قرآن کی آیات کو بسا لیں۔ یہ دونوں قرآن ہے، ایک بولتے ہوئے قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک کو دل میں بسانا، ایک کو ذہن میں بسانا، یہی پیغام شب قدر کا ہے۔ اللہ تجھے امام حسین کی اس غربت کا واسطہ کہ نوک نیزہ پہ سورہ کہف بس اس لیے سناتے رہے کہ لوگ میرے سر کے معجزے کو دیکھیں کہ کٹا ہوا سر کس طرح سے قرآن پڑھتا ہے، اور کسی کی نظر میری بہن کے کھلے سر پہ نہ جائے۔ امام گریہ کرتے رہے، ایک جانب امام حسین اپنی بہن کی غربت پہ گریہ کر رہے تھے، دوسری جانب علی کی بیٹی اپنے بھائی کی غربت پر گریہ کر رہی تھی، اور روتے ہوئے جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے مقصد کو بچاتی رہی، اپنے بھائی کے
پیغام کو دنیا تک پہنچاتی رہی معبود وہ جناب زینب کبریٰ جنہوں نے کربلا کو سینے میں اتارا، جنہوں نے کربلا کو پوری کائنات میں پہنچایا، آج ان کا حرم ظالموں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، آج ان کے حرم میں جانے پہ پابندیاں لگا دی گئی ہے، آج انہی کے شہر میں شیعان علی کو اذیتیں دی جا رہی ہے۔ خدا بند کریم تجھے جناب زینب کی چادر کا واسطہ، تجھے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، تجھے اس شب قدر کا واسطہ، سرزمین شام پر جو ستم ڈھائے جا رہے ہیں ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے معبود مظلوموں کی حمایت فرما، جلد از جلد شام کے راستوں کو ہموار فرما تاکہ ہم شام کی زیارت کو جا سکیں۔ مل کر کہیں بالحسین 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 علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس مولا کے در پہ ہم پہنچے ہیں اور ان کے در پہ پہنچنے کے بعد چند جملے مصائب کے پڑھ کر بقیہ تمام امام کا نام لیتے ہوئے ہم دعا کریں گے اور آخر میں امام زمان کو ہم پکاریں گے۔ امام سجاد کے مصائب پڑھنا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہے، ہر دور میں ہر گھر میں کہیں نہ کہیں بیمار اپنی تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے۔ خدا بند کریم شب قدر تو اس سے تمام بیماروں کی صحت مانگتے ہیں، تمام بیماریوں کی شفا مانگتے ہیں۔ خدا بند کریم تجھے اس مظلوم امام کا واسطہ جو شام غریبہ غش کے عالم میں تھا اور ظالموں نے اس امام کے بستر کو چھینا، خیام میں آگ لگا دی گئی اور خیمے جلا دیے گئے۔ مولا سجاد اپنے بابا کی غربت کو دیکھتے رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ وہ مظلوم آقا کہ جس کی غربت یہ ہے کہ آگ لگ جانے کے بعد زینب کبریٰ اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کی زندگی کو بچاتی اور 11 محرم اس مظلوم مولا کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنا دی گئی، اس راستے سے گزارا گیا جہاں امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ تڑپ کر امام سجاد نے عرض کیا بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا لاشا بڑے دھوم سے اٹھتا ہے۔ بابا سجاد شرمندہ ہے، میں زندہ ہوں مگر آپ کو غسل و کفن نہیں دے سکتا، آپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ خدا بند کریم اسی غربت امام سجاد کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض بستر علالت پر شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور خصوصاً اگر کوئی ہمارے ساتھ مریض اس عمل میں شامل ہے جو بستر پر لیٹے ہوئے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اسی وقت زمانے کے امام کے ہاتھوں صحت کا جام عنایت فرما۔ بعلی ابن الحسین 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 علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام باقر کے طفیل ہم اور آپ علم کی بھیک مانگیں گے کیونکہ علم ہی ہمیں معرفت کی منزل تک لے جاتا ہے، اور علم کے ذریعے سے ہی ہم اور آپ امام زمان تک پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا علم کی بھیک مانگتے ہوئے ان تمام بچوں کے حق میں دعا کرتی ہوں جو بچے امتحانات میں بیٹھے ہیں یا امتحانات دے چکے ہیں، پروردگار عالم امام باقر کے صدقے انہیں بہترین کامیابی عنایت فرمانا، ہر ماں کو سرخرو کرنا، ہر بچے کو کامیاب کرنا۔ شیعان حیدر کرار کے بچے جہاں کہیں بھی رہیں ان کی ماؤں کے دلوں میں ان کے بچوں کی خوشیوں کے ذریعے سے سکون عنایت فرمانا۔ بے محمد ابن علی 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 علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم پہنچے
ہم اللہ سے صرف یہی دعا کریں گے، خدا بقی کی سرزمین پر ہم جانا چاہتے ہیں، معبود راستے بند ہیں، بقی میں خواتین کو نہیں جانے دیا جاتا ہے، مگر یقین اس بات کا ہے کہ جب امام آ جائیں گے ہم خواتین بھی بقی میں جا کر حضرت زہرا کی قبر پر بیٹھ کر ماتم کریں گے، ہم بی بی کی قبر پر بیٹھ کر گریا کریں گے، وہ بقی کہ جس کے اندھیرے کو خود امام زمان برداشت نہیں کر پاتے ہوں گے، وہ بقی کی جس کی تنہائیاں ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ پروردگار عالم امام صادق کے طفیل ہمیں بقی جانا نصیب کرنا اور ہمیں سچ بولنے والا بنا دے۔ بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا در یعنی کاظمین کی سرزمین ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، وہ دو گنبد ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور ان دونوں گنبدوں کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر امام کاظم سے کہیں اور امام جواد سے کہیں، مولا ایک وہ مولا ہے جو باب الحوائج ہے، ایک وہ مولا ہے جو امام جواد ہے، جو جود و کرم، جو جن کا کرم مشہور ہے، دونوں کرم کرنے والے بادشاہ، کاظمین کے شہنشاہ، کاظمین کے حاکم مولا، پروردگار عالم تجھے ان دونوں معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمانا۔ اے پروردگار عالم وہ باب الحوائج مولا کہ جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، معبود حقیقی ان کا در ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمانا۔ کاظمین کی سرزمین جو وہاں ایک بار جاتا ہے اس کے دل کو اس قدر سکون آ جاتا ہے کہ پھر وہاں سے لوٹنے کا دل نہیں چاہتا۔ پروردگار عالم ہمیں بار بار باب الحوائج کے در پر جانا نصیب فرمانا، اور اس وقت شب قدر اپنے سر پہ قرآن رکھے ہوئے جو باب الحوائج کا نام لینے جا رہا ہے، جو انہیں پکارنے جا رہا ہے، خداوند کریم ان کو اسی وقت جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں ان کی تمام حلال حاجتوں کو پورا فرمانا۔ بے موسیٰ ابن جعفر، 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 بے موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام۔ مشہد کی سرزمین، جب بھی امام رضا کا نام لیتے ہیں مشہد کا صحن یاد آتا ہے، مشہد کا حرم یاد آتا ہے، مشہد کا وہ دسترخوان یاد آتا ہے، وہ صحن شفا یاد آتا ہے، وہ شفا جالی دکھائی دیتی ہے اور دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اب بھی معجزات دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب سے یہ سنا ہے نا کہ شب عید الفطر یعنی ماہ رمضان جیسی ختم ہوتا ہے، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے سارے کے سارے ایران والے مشہد پہنچتے ہیں امام رضا سے عیدی لینے کے لیے، اور امام کسی کو عیدی دیے بنا واپس نہیں کرتے۔ اے مولا رضا ہم بھی آپ کے دربار میں عیدی لینے کے لیے آنا چاہتے، مولا نہیں آ سکے، حالات نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم شب عید آپ کے در پر تو نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن آج شب قدر ہم آپ کا نام لیتے ہیں، ہم آپ کو پکارتے ہیں، مولا ایک نگاہ کرم ہم پر بھی کیجئے گا، ایک بار ہمیں بھی دیکھیے گا، شب عید ہم آپ کو پکاریں گے، مولا ہمیں بھی عیدی عنایت کیجئے گا۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اگلے سال ہمیں شب عید امام رضا کا حرم دیکھنا نصیب ہو، ہم بھی امام کے حرم میں جا کر امام سے اپنی عیدی طلب کریں۔ بعلی ابن موسیٰ، 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 بعلی ابن موسیٰ،
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بمحمد ابن علی 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 علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرزمین سامرا، جس سرزمین پر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امام زمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس سرزمین پر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امام زمان کی بارگاہ تک ہم پہنچ گئے اور امام موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، جہاں پہ پہنچنے کے بعد امام کے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے اور جہاں پہنچنے کے بعد واپس پلٹنے کا جی نہیں چاہتا۔ پروردگار عالم، سرزمین سامرا پر جو ہستیاں موجود ہیں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام اور 11ویں امام، ہم ان کے طفیل تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، قید و بند کی زندگی گزاری، مختصر سی زندگی، عالم جوانی میں دنیا سے چلے گئے، قید و بند سے زندگی گزارنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں معبود وہ بے جرم و خطا قیدی جو قید میں ہیں، انہیں امام عسکری، امام 10ویں امام کے طفیل، انہیں رہائی کی خبر سنانا۔ پروردگار عالم، جو قید میں نہیں ہے بظاہر تو وہ باطنی طور پر مشکلات کی قید میں ہے، پریشانیوں کی قید میں ہے، بیماریوں کی قید میں ہے، پروردگار عالم ہر ایک طرح کی مشکلوں کو آسان فرما، ہر ایک طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا کر، پروردگار عالم ہر ایک طرح کی قید و بند سے رہائی عطا کر دے، وہ بیماری کی قید ہو، چاہے وہ قرض کی قید ہو، چاہے وہ تنگ دستی اور غربت کی قید ہو، پروردگار عالم ہر ایک طرح کی قید سے رہائی عنایت فرما۔ ہم ان دو معصومین کے طفیل اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان کے طفیل ہماری مدد کرے انشاءاللہ، اور ہر ایک طرح کی قید و بند سے ہمیں اور آپ کو رہائی ملے۔ بعلی ابن محمد، 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 بعلی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ منجی بشر، پوری کائنات میں امن و امان قائم کرنے والے امام، پوری دنیا کو سکون دینے والے اور ظالموں کو ختم کرنے والے، ظالمین کو نیست و نابود کرنے والے، وہ امام جن کو ہم نے ہر موقع پر پکارا اور جب بھی ہم نے بلایا امام ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، وہ مولا کے جو پردہ غیب سے ہمیں یہ پکار کر کہتے ہیں کہ تم مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ مگر میں تمہاری مشکلات میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آتا ہوں، تم مجھے بھول جاؤ مگر میں تمہیں نہیں بھولتا، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ خداوند کریم، وہ امام کے جن کی وجود کی وجہ سے آج زمین قائم ہے، وہ امام جن کی وجہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، وہ امام جن کی وجہ سے کائنات کی ہر شے اپنی جگہ پر ہے، آسمان اپنی جگہ پر ہے، زمین ٹکی ہوئی ہے، سورج اور چاند چمک رہے ہیں، ستارے روشن ہے، صرف اسی معصوم امام کی وجہ سے جن کے قدم مبارک زمین پر ہے، اور آج جن کی خدمت میں شب قدر کے اعتبار سے ملائکہ امر الہی یعنی تیرے امر کو لے کر نازل ہوں گے۔ پروردگار عالم، دل میں بڑی آرزو، بڑی تمنا ہے کہ ایک شب قدر ایسی بھی نصیب ہو کہ سرداب ہو، سرداب میں ہم امام کے خدمت میں بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے نا سرداب میں جانے کے بعد کہ ہم امام کی خدمت میں آ گئے، ہم امام کے قریب آ گئے۔ خدا ایک شب جمعہ سرداب میں کرنا نصیب فرمانا، ایک شب قدر سرداب میں کرنا نصیب فرمانا۔ اے معبود حقیقی، بس اتنا تیری بارگاہ میں کہنا ہے کہ اب ان کے بنا دل نہیں لگتا، اب ان کے بنا یہ دنیا ایک دم تنہائی محسوس کرواتی ہے، اب ان کے بنا آنکھوں کے تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ معبود، اب ان کے بنا
یتیمی کا احساس ہوتا ہے۔ خداوند کریم اس بے وفا دنیا میں اب ان کے بنا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہم اس بے وفا دنیا میں جس سے دل لگاتے ہیں وہ ہمیں بے وفائی کر کے، ظلم کر کے ہمیں رلا کر چلا جاتا ہے۔ ہم جس پر اعتماد کرتے ہیں وہ ہمارا اعتماد ختم کر دیتا ہے، وہ ہمارے اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ معبود حقیقی ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا دشمن نکلتا ہے، وہ پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ خدا ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اگر تیری آخری حجت کو تو نے ہمارا سہارا نہیں بنایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا اول و آخر شب قدر میں بس ایک ہی دعا ہے، خداوند کریم ان کا ظہور کر دے، معبود اب ان کو بھیج دے، ان کا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار عالم انہیں ایک بار ان مرنے سے پہلے ان کا دیدار نصیب کرنا، اگر ان کے آنے سے پہلے ہم مر گئے خدا قبر سے ان کے آنے کے بعد لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ سب سے زیادہ امام کا انتظار جسے ہے وہ سیدہ کی قبر مبارک۔ آج بقیع میں تڑپتی ہوئی وہ شہزادی عجب نہیں کروٹیں بدلتی ہوں، عجب نہیں رسول اللہ تڑپ کر کہتے ہوں کہ یہ گنبد کا سایہ میرے قبر پر ہے، مگر میری بیٹی کی قبر دھوپ میں ہے، میری قبر پر اجالے ہوتے مگر میری بیٹی کی قبر پر کوئی ایک دیا جلانے والا نہیں ہے۔ خداوند کریم ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خود امام زمان نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ظہور کی جب دعا کرنا تو میری دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور میری پھوپھی کی چادر کا واسطہ دینا، کیونکہ اللہ یہ دو وسیلے کبھی رد نہیں کرتا۔ خداوند کریم تجھے حضرت زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، جناب زینب کی چادر کا واسطہ، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ معبود ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ سرزمین شام، سرزمین یمن، سرزمین فلسطین، جہاں کہیں بھی اذیتیں شیعہ حیدر کرار کو دی جا رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں وہ آخری جملہ امام کے احترام میں کھڑے ہو کر پڑھیں۔ بالحجت القائم علیہ السلام، 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 بالحجت القائم علیہ السلام۔ حاجت طلب کریں۔ ایک دوسرے سے التماس سے دعا کہیں، خواران ضرور ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، آپ ایک دوسرے کے حق میں دعا کیجیے گا۔ تمام مومنین کے حق میں دعا کرتے ہیں، خداوند کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض بستر علالت پر ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عنایت فرما، جن کی اولاد پردیس میں رہتی ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمانا۔ خداوند کریم وہ بچے جو امتحانات میں بیٹھے ہیں بہترین کامیابی عطا فرمانا۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ایک ہی آرزو، ایک ہی تمنا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کربلا دیکھنا نصیب فرمانا، آخرت میں بھی اس جنت میں جگہ عطا فرمانا جہاں کربلا موجود ہو۔ پروردگار عالم اس سال اور ہر سال ہمیں زیارت 40 کا پیدل سفر نصیب فرمانا۔ بار بار ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہم نے حج کی توفیق مانگی، خداوند کریم اسی سال ہمیں حج کرنا نصیب فرمانا۔ معبود حقیقی دنیا میں زندگی تو نے ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا، اس دنیا میں ولایت اہل بیت سے نوازا ہے، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا۔ اول و آخر بس ایک ہی دعا، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرحومین کو اس ثواب میں شامل کرنے کے لیے، شب قدر میں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم سورہ اخلاص اور سورہ حمد کا نذرانہ چاہدہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسین 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 حسین، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کی مرکد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کی مرکد سے صدا آنے لگی، ہائے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا شمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو
ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہائے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم المصائب
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.